सजदा सहू के बारे में कुछ वजाहत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि अगर नमाज में भूल कर आपसे कुछ कमी हो गई है या कुछ रकात को ज़्यादा कर दिया यानी ज़्यादती हो गई है, या फिर आप शक में हैं कि नमाज मुकम्मिल है या नाकिस है, तो इस सूरत में सजदा सहू करना होगा। यानी 3 सूरतें आ रही हैं। नंबर 1, अगर कुछ ज़्यादा हो गया यानी आपने रकात को बढ़ा दिया, आप भूल गई, 4 पढ़नी थी आपने 5 पढ़ ली हैं। फिर अगर कुछ कमी हो गई है यानी आपने 4 पढ़नी थी लेकिन आपने गलती से 3 पढ़ी हैं और 3 पढ़ने के बाद आपने सलाम फेर दिया, ये दूसरी सूरत होगी। फिर तीसरी चीज़ क्या है, आप शक में हैं कि मैंने 2 रकात पढ़ी या 3 रकात पढ़ी, तो अब इस पर क्या है कि आपने यकीन की तरफ जाना है, यानी अपने दिल को यकीन पर जमाना है और फिर कम तादाद को पकड़ लेना है। यानी अगर आप तीसरी रकत पर हैं और आपको डाउट है कि ये तीसरी है या दूसरी है, आपको बिल्कुल भूल गया, तो अब आप उसको 2 समझिए और फिर बाकी नमाज मुकम्मिल कीजिए। फिर इसी तरह अगर आपको चौथी पर जाकर शक हो रहा है कि मैंने 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ ली हैं, तो फिर वही बात, वही तरीका, यानी आपने कम मिकदार को लेना है, आपने 3 रकात पर यकीन कर लेना है और आपने चौथी को फिर अदा करना है। तो अब इस सूरत में क्या है, आपको सजदा सहू अदा करना होगा। फिर इसी तरह अगर आप कोई चीज़ भूल गई हैं, यानी जो सुन्ना है, नमाज की सुन्नतें भी हैं और अरकान भी हैं, कोई चीज़ रह गई आपसे, मिस हो गई, इस पर भी आपको सजदा सहू करना होगा। मगर शर्त ये है कि रुकन ना हो। अगर नमाज का रुकन यानी जो वाजिबात में से हैं, अगर रुकन छूटा तो नमाज की रकत ही दोबारा अदा करनी होगी। ये बड़ी अहम बात है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यानी 3 कंडीशन है सजदा सहू की, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादती होगी नमाज में, यानी आपने 4 की बजाय 5 रकतें पढ़ ली हैं, ठीक है, अब उस सूरत में सजदा सहू आप करेंगी। या फिर आपने कुछ कम कर दिया, 4 पढ़नी थी आपने 3 पढ़ ली हैं, या 2 पढ़नी थी आपने 1 पढ़ के आप भूल गई, तो ये कमी हो गई। या फिर आप शक में हैं, यानी 3 रकात पढ़कर आपको बिल्कुल भूल गया कि आप कौन सी रकत अदा कर रही हैं, तीसरी है कि दूसरी है, तो फिर दूसरी को लीजिए। तो ये 3 सूरतें हैं सजदा सहू अदा करने की। लेकिन इस पर एक शर्त क्या आ रही है कि जो चीज़ आपसे मिस हुई है, आपने नहीं की, वो नमाज का रुकन ना हो, वाजिबात में से ना हो। मसलन 2 सजदे करने हैं ज़रूरी, ठीक है, ये वाजिबात में से हैं। 2 सजदों में से आपने 1 सजदा किया, आप 1 भूल गई, तो क्या होगा कि आपको पूरी रकात ही दोबारा अदा करनी होगी। इसी तरह रुकू के बारे में है, रुकू भी रुकन है। अगर आपसे रुकू छूट गया, अब पूरी रकत ही आप दोबारा उठकर अदा करेंगे, यानी उस 1 रकत को आप दोहरा लेंगी। तो ये तो हो गया रुकन के बारे में। और बाकी 3 चीज़ों का ऊपर मैंने आपको मेंशन कर दिया कि यानी आपने ज़्यादा बढ़ा दी हैं तादाद रकात की, या फिर आपने कम कर दी हैं भूल कर, अब इस सूरत में आप सजदा सहू कर लेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपको तशहुद में बैठना था मगर आप खड़ी हो गई, आप भूल गई, तो आपने क्या कर दिया, कमी कर दी, नक्स कर दिया ना नमाज में। इसी तरह तीसरी रकत में तशहुद में आप बैठ गई, यानी बैठना तो दूसरी के बाद था लेकिन आप तीसरी के बाद बैठी, तो वो क्या किया, आपने इजाफा कर दिया। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात अत्तहियात पर आप बैठी हैं और आप भूल गई और वहाँ पर आपने सूरतुल फातिहा पढ़ दी, तो इस पर भी सजदा सहू अदा करना होगा। और सजदा सहू का तरीका क्या है, ये 2 सजदे हैं जिनको सलाम फेरने से पहले यानी नमाज ख़त्म करने के बाद भी अदा किया जा सकता है और उससे पहले भी, यानी दोनों सूरतों में ऐसा करना जायज़ है, जैसे शेख सालिह फौज़ान कहते हैं। और इस पर वो कहते हैं कि अफसल बात क्या है, यानी द बेस्ट थिंग ये है कि अगर नमाज में कोई कमी हो गई है, नक्स हो गया, यानी आपने तशहुद 2 के बाद पढ़ना था, आप भूल गई, तो क्या हुआ, नमाज में आपने कमी कर दी, नक्स हो गया। अब इसमें बेहतरीन बात यही है, यानी अफजल बात क्या है कि आप नमाज ख़त्म करने से पहले यानी सलाम फेरने से पहले ही सजदा सहू कर लीजिए, ठीक है, ये अफजल बात है। लेकिन अगर नहीं भी आप करती, बाद में भी कर लेती है, तो भी जायज़ है, लेकिन अफजल बात बताई जा रही है, ठीक है। यानी कमी की सूरत में अफजल चीज़ क्या है, बेहतरीन चीज़ क्या है कि आप नमाज ख़त्म करने से पहले, सलाम फेरने से पहले ही सजदा सहू कर लें। अब दूसरी बात क्या है, अगर ज़्यादा होगी नमाज, यानी आपने ज़्यादती कर दी है नमाज में, तो सलाम फेर लेने के बाद सजदा सहू कर लें। इसी तरह अगर शक की सूरत है तो उसी सूरत में भी आप सलाम फेरने के बाद सजदा सहू
ادا کر لیں۔ تو بہرحال سجدہ سہو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی، سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے طریقے کتنے ہیں۔ تو اس پر سب سے پہلی بات جو میں آپ پر واضح کرتی چلوں وہ یہ کہ یہ جو سجدہ سہو ہے یعنی پروسٹریشنز آف فارگیٹفلنس، یہ ایک ایشو آف ڈسپیوٹ ہے، یعنی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس اس پر ڈفرینٹ اوپینینز رکھتے ہیں، لیکن واسٹ میجورٹی یعنی جمہور علماء ایک ہی بات پر ایگری کرتے ہیں، اور وہ ان حدیث پر رلائی کرتے ہیں جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے آ رہی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سجدہ سہو کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ نماز میں کچھ بھول گئی ہیں، آپ سے کمی ہو گئی، جیسے میں نے بتا دیا رکعات کی تعداد آپ بھول گئیں یا پھر تشہد پر بیٹھنا بھول گئیں، تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ آپ اپنی نماز کو مکمل کیجئے، جو بھی آپ کو شک ہے اس کو دور کیجئے، یعنی اگر آپ کو 3 رکعات پر شک ہو رہا ہے کہ نہیں یہ 3 ہے یا 2 ہے تو 2 کو لیجئے، یعنی کم تعداد کو پکڑیے اور پھر اپنی نماز باقی کی مکمل کیجئے۔ اب جب آپ آخری تشہد پر بیٹھی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے التحیات، درود شریف اور تمام دعاؤں کو جو آپ پڑھتی ہیں تشہد میں پڑھ لینے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، یعنی دعاؤں تک آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ایک سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ دوسرے سجدے میں گئیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ اس سجدے سے اٹھیں۔ 2 سجدے پورے آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ دائیں طرف سلام پھیر دیں اور بائیں طرف سلام پھیر دیں، یعنی 2 سجدوں کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے اور اپنی نماز سے نکل جانا ہے۔ آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی اور سجدہ سہو بھی ادا ہو گئے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تو ایک طریقہ تھا، یعنی سجدہ سہو نماز کے اندر ہی کیسے ادا کیا جائے۔ تو بڑا سمپل طریقہ، یعنی آپ نے دعائیں پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، بس التحیات بھی پڑھ لی، درود بھی پڑھ لیا، دعائیں بھی پڑھ لی، لیکن اب کیا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر 2 بار سجدے کرنے ہیں، اور ہر بار اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اب دوسرا طریقہ، یعنی نماز مکمل کر لینے کے بعد اگر آپ کو یاد آ گیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا، کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے، تو اس صورت میں آپ یعنی نماز کو مکمل کر لینے کے بعد بھی سجدہ سہو کر سکتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیر لیا، نماز آپ نے مکمل کر لی ہے، اب اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائیے، پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے اٹھیے، پھر ایک اور سجدہ کیجیے، اللہ اکبر کہیں، پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے واپس اٹھیں اور پھر سلام پھیر لیجیے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ یہ آپ کے سجدہ سہو کا دوسرا طریقہ ہو گیا۔ یعنی اب تک ہم نے نماز کے اندر سجدہ سہو کرنے کا طریقہ اور نماز سے نکل جانے کے بعد سجدہ سہو کا طریقہ جان لیا۔ اور یہ کن صورتوں میں؟ یعنی اگر آپ شک میں ہیں، یعنی رکعات کی تعداد آپ نے 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی، آپ کو بھول گیا، اب آپ اس کو کم تعداد پر لے کر اپنی نماز مکمل کر رہی ہیں، یا پھر آپ سے تشہد مس ہو گیا۔ یاد رکھیے گا رکن مس ہونے پر پوری کی پوری رکعت ہی ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ 2 طریقے ہوئے۔ اب ہم تیسرا طریقہ دیکھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور فرض کریں آپ نے 4 پڑھنی تھی لیکن 3 پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا، آپ بھول گئیں۔ اب کیا ہوا؟ یعنی آپ نے نماز کی 1 رکعت کم کر دی اور آپ کو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، یا پھر ہو سکتا ہے آپ کو کسی دوسرے نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت ادا کی ہیں، اور یہ معاملہ فوری طور پر، یعنی ایسا نہیں کہ ایک لمبا ٹائم گزر گیا، فوری طور پر آپ جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا ہے آپ کو خیال آ گیا یا کسی نے کہہ دیا کہ بھی آپ نے کم رکعت ادا کی ہیں، تو اب اس پر کیا کرنا ہے؟ اب اس پر اس رکعت کو ہمیں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اگر آپ نے نماز کی رکعت کم کر دی اور آپ نے سلام پھیر لیا، اب اس رکعت کو آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ اور کتنی چھوٹی ہے اس کی؟ اگر اس کی 1 رکعت چھوٹی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ ساری نماز ہی دہرائے گا، بلکہ نمازی اسی 1 رکعت کو دہرائے گا۔ اور وہ کیسے؟ اور اس پر یہ ہے کہ چاہے امام ہو یا پھر انفرادی طور پر انڈیویجولی اپنی پریئر کرنے والا، تو اب کیا طریقہ کار ہے کہ نمازی کھڑا ہوگا، تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوگا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ جیسے کہ اگر اس کی آخری رکعت چھوٹی ہے تو اس پر صرف سورہ فاتحہ ہی وہ پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع اور سجود، اور اس کے بعد وہ تشہد پر بیٹھ جائے گا، یعنی 1 رکعت ہی ادا کرنے کے بعد وہ تشہد پر بیٹھ جائے گا، اور تمام التحیات کو پڑھنے کے بعد، درود شریف کو پڑھنے کے بعد، اپنی دعائیں پڑھ لینے کے بعد سلام پھیر دے گا،
ٹھیک ہے جی، یعنی اس نے ایک رکعت کمپلیٹ کی. اب کیا ہے، سلام پھیرنے کے بعد یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد وہ پھر سے اللہ اکبر کہے گا اور سجدہ کرے گا، اور پھر سجدہ سے اٹھے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا اور پھر ایک سجدہ کرے گا، اور 2 سجدوں کو مکمل کر لینے کے بعد وہ دائیں طرف سلام پھیر دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیر دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ اس کے ہو گئے سجدہ سہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ طریقہ کب ہوگا؟ جب آپ نے نماز کی رکعات کو کم کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی 4 پڑھنی تھی 3 پڑھ لی ہیں، یا 3 پڑھنی تھی جیسے مغرب کی ہیں 2 پڑھ لی ہیں. تو اس صورت میں آپ اس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں. آپ اگر ایک رکعت چھوٹی ہے تو ایک ہی ادا کیجئے اور پھر سجدہ سہو بعد میں کر لیجئے. اور سجدہ سہو میں جیسے میں نے پیچھے بھی بتا دیے کہ جائز ہے سلام سے پہلے اور سلام کے بعد بھی. اور یہ طریقے آسان ہیں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. یعنی اگر آپ نے نماز کے اندر ہی سجدہ سہو کرنا ہے تو اسی طریقے سے، یعنی آپ نے اتحیات مکمل کرنے کے بعد دعائیں پڑھ لینے کے بعد سلام نہیں پھیرنا. سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے، اللہ اکبر پھر سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر پھر، اور دعائیں وہی پڑھنی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، وہی چیز جو آپ پڑھتی ہیں 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، وہی سمپل. پھر اس کے پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیجئے. اور اگر آپ کو یاد نہیں آیا، بعد میں یاد آ رہا ہے، کچھ کمی بیشی ہو گئی تھی نماز میں، بھول گئی تھی، اچھا اب سجدہ سہو ادا ہو سکتا ہے، تو نماز کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے، یعنی اللہ اکبر پھر سجدہ، پھر اللہ اکبر پھر سجدہ، اور پھر سلام پھیر دیجئے دائیں طرف اور بائیں طرف. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نمازوں پر استقامت دے، جمائے رکھے اور ان میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.